بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم ٹو آل راجہ اسلامک اسکول آن لائن ٹیچنگ سسٹم کلاس میٹرک۔ آج ہم آپ کی بک کا چیپٹر نمبر 2 پڑھیں گے، سبق اللہ اور اس کے رسول کی محبت اور اطاعت۔ سب سے پہلے ہم بات کریں گے اللہ تعالیٰ کی محبت کے بارے میں۔ قرآن مجید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، جو مومن ہیں وہ سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں۔ ایک اور جگہ ارشاد ہے، اور گناہ بخشواؤ اپنے رب سے اور رجوع کرو اس کی طرف، البتہ میرا رب بڑا رحم والا ہے، بڑا محبت کرنے والا ہے۔ یہاں پر ہم بات کرتے ہیں اس کی تفصیل سے کہ اہل ایمان پر اللہ تعالیٰ کے خصوصی احسانات ہیں، وہ سب احسانات جو اللہ تعالیٰ نے تمام مسلمانوں پر کیے، اور ان کے علاوہ ایمان کی دولت عطا کرنے کا بھی اللہ تعالیٰ کا احسان ہے۔ اس لیے مسلمان اللہ تعالیٰ سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں۔ محبت 2 طرح کی ہوتی ہے، ایک حصی محبت ہوتی ہے اور ایک جبلی ہوتی ہے۔ جیسے ماں کو اپنے بچے سے محبت ہوتی ہے، جانوروں میں بھی پائی جاتی ہے یہ والی محبت۔ اس محبت کے اظہار کے طریقے بھی حصی ہوتے ہیں، اور ایک محبت ہوتی ہے عقلی اور شعوری ہوتی ہے۔ یہ جو شعوری محبت ہوتی ہے صرف انسانوں کے ساتھ ہوتی ہے، انسان ہی کر سکتے ہیں یہ محبت۔ اس کے لیے عقل اور شعور کا ہونا ضروری ہوتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہی ہے جس کی تخلیق کے جلوے ہر جگہ نمایاں ہیں۔ انسان کی عظمت اس میں ہے کہ وہ اپنے خالق کو تسلیم کرے، اس کی محبت میں سرشار ہو اور اس کے احکام پر عمل کرے۔ اللہ تعالیٰ سے محبت رکھنے کی عملی صورت، محبت کا اظہار کرنے کے طریقے، ان سب کے تقاضے جو ہیں ان کے بارے میں ہم بات کرتے ہیں۔ ایمان کی تکمیل محبت کے بغیر جو ہے وہ ممکن نہیں ہوتی، کیونکہ جس عمل میں محبت نہیں ہو وہ عمل کھوکھلا ہوتا ہے اور بے توفیق ہوتا ہے۔ لہٰذا صرف اللہ تعالیٰ سے محبت کرنی چاہیے۔ کوئی بھی قسم کا شرک ہو، ہر قسم کے شرک سے بچنا چاہیے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اتباع کرنی چاہیے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو تو میری پیروی کرو، پھر اللہ تم سے محبت کرے گا۔ اللہ تعالیٰ کے بے شمار احسانات ہیں، ان کا شکر ادا کرنا چاہیے اور ناشکری نہیں کرنی چاہیے۔ ایک اور جگہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور تم میرا شکر ادا کرو اور میری ناشکری نہ کرو۔ شکر اللہ تعالیٰ کا ادا کرنے کے بہت سارے طریقے ہیں، زبان سے، عمل سے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی محبت کا اظہار کرتے رہیں۔ ارشاد ہوتا ہے، پس تم میرا ذکر کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ اللہ تعالیٰ کے نازل احکام کی پیروی کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک اور جگہ ارشاد فرمایا، جو تم تمہارے رب کی طرف سے نازل کیا گیا ہے کلام، اس کی پیروی کرو۔ جس سے محبت کی جاتی ہے اس کی پسند ناپسند کا بھی خیال رکھا جاتا ہے۔ محبت کا یہ تقاضا کرتی ہے کہ جو چیز پسند ہو وہ کی جائے، اور جو چیز پسند نہیں ہوتی اس سے دور رہا جاتا ہے۔ لہٰذا جو اخلاق اور اوصاف اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم وہ سب اپنائیں، اور جس چیز کو اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے، جس چیز سے اللہ تعالیٰ نے پرہیز کرنے کا کہا ہے، اس سے پرہیز کیا جائے۔ قرآن مجید میں ان سب کو بیان کیا گیا ہے، مثلاً کہ جو اخلاق اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، تقویٰ، پرہیزگاری، عدل و انصاف، احسان، اللہ پر توکل، صبر، شکر، پاکیزگی، توبہ کرنا، اخلاص، جہاد فی سبیل اللہ، اور دیگر تمام اخلاق حسنہ، عفو و درگزر، رحم، پردہ پوشی، دیانتداری، یہ سب اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ اور وہ اخلاق جو اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے وہ کون سے؟ ظلم و زیادتی، فساد، خیانت کرنا، فضول خرچی کرنا، تکبر کرنا، دشمنی، جھوٹ، بد عہدی، بخل، چغلی وغیرہ، یہ سب کرنا جو ہے اللہ تعالیٰ نے منع کیا، اور اللہ تعالیٰ کو ناپسندیدہ اعمال ہیں۔ اب ہم بات کریں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کے بارے میں کہ ان کی اطاعت کیوں ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کسی فرشتے کو رسول بنا کر نہیں بھیجا۔ اللہ تعالیٰ حالانکہ اگر صرف اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچانا ہوتا، اللہ کو ان کا مقصد اگر یہی ہوتا کہ بس پیغام پہنچانا، تو اللہ تعالیٰ کسی بھی فرشتے کو انسان کی شکل دے کر یہ پیغام پہنچا دیتے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے لوگوں میں سے ہی اپنے بندوں کو رسالت کے لیے منتخب فرمایا، تاکہ لوگوں کو اس پر عمل کر کے دکھائیں اور لوگ اس کی پیروی اطاعت کریں۔ ہر رسول کی اطاعت لوگوں پر واجب کی گئی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، فرما دیجئے اے لوگوں، میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول بن کر آیا ہوں۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت فرض ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بار بار حکم دیا ہے کہ رسول کی اطاعت کی جائے۔ مثلاً
ترجمہ: اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے، حکم مانو اللہ کا اور اس کے رسول کا، پھر اگر منہ موڑے تو یقیناً اللہ پسند نہیں کرتا کافروں کو۔ اس آیت سے بات واضح ہو جاتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت سے روگردانی کرنے والا جو ہے وہ کافر ہے۔ اس کے بعد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے محبت کا دعویٰ تو کیا جا سکتا ہے، مگر اللہ تعالیٰ کی اطاعت در حقیقت یہ ہے کہ اس کے رسول کی اطاعت کی جائے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ترجمہ: جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کا، اللہ تعالیٰ کی محبت کا ذریعہ۔ اہل ایمان کی یہ صفت ہے کہ ان میں یہ صفت ہوتی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے بے پناہ محبت رکھتے ہیں، لیکن اللہ سے محبت کی اطاعت کی صورت یہ ہے کہ اس کے رسول کی اتباع کی جائے، پھر وہ بھی اللہ تعالیٰ سے محبت کرے گا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو تو میری پیروی کرو، پھر اللہ بھی تم سے محبت کرے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امر اور نہی کی تعمیل کا حکم۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس بات کا حکم فرمائیں وہ کرو اور جس چیز سے منع فرمائیں اس سے رک جاؤ۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ترجمہ: اور رسول تمہیں جو دیں وہ لے لو اور جس چیز سے تمہیں روک دیں اس سے رک جاؤ۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی گمراہی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ترجمہ: اور جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ جس نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی وہ کھلی گمراہی میں پڑ گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، جو نافرمانی کرے گا اللہ کی اور اس کے رسول کی تو یقیناً اس کے لیے جہنم کی آگ ہے، ایسے لوگ اسی میں ہمیشہ رہیں گے۔ اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں اسوہ حسنہ کے بارے میں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ حسنہ کے بارے میں قرآن مجید میں ارشاد ہے، بے شک تمہارے لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت بہترین نمونہ ہے، اس کے لیے جو امید رکھتا ہو اللہ پر اور آخرت پر۔ ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، قرآن مجید میں یہ حکم دیا گیا ہے کہ نماز قائم کرو، حج ادا کرو، زکوٰۃ ادا کرو، رمضان کے روزے رکھو، لیکن یہ فرائض کیسے ادا کرنے ہیں اس کی تفصیل بیان نہیں کی۔ اس کی تفصیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمائی ہے اپنے قول اور فعل سے۔ مطلب نماز کا جو طریقہ ہے وہ اللہ تعالیٰ نے نہیں بتایا۔ اللہ تعالیٰ نے نماز کا حکم دیا، پانچوں نماز کے اوقات، ہر نماز کی رکعتیں، ہر رکعت میں کیا کیا ادا کرنا ہے، کیا پڑھنا ہے، زکوٰۃ کس مال پر کتنی فرض ہوتی ہے، سونے کی چاندی پر کتنی ہے، اونٹ گائے بکری بھینس وغیرہ ان پر کتنی ہے، فصل پر زکوٰۃ کس طرح کی دینی ہے، حج اور عمرہ کتنی بار کرنا ہے۔ اس طرح سنت سے معلوم ہوتا ہے اگر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت نہ ہوتی تو دین اسلام کی بنیادی ارکان پر بھی عمل کرنا ممکن نہیں، اور جب ایک ارکان اسلام پر بھی عمل نہ ہو سکے دین کیا باقی رہ جائے گا۔ اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں قرآن کریم کی کسی ایک آیت کے حوالے سے ختم نبوت کے بارے میں۔ یہاں پہ ہم پڑھیں گے ختم نبوت۔ ختم نبوت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ سب سے پہلے ختم نبوت کا مفہوم یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے نبوت اور رسالت کا جو سلسلہ شروع ہوا، یکے بعد دیگرے کئی انبیاء کرام اور رسول آئے، کچھ کے پاس اپنی علیحدہ آسمانی کتابیں اور مستقل شریعتیں تھیں اور کچھ اپنے سے پہلے کے رسولوں کی کتابوں اور شریعتوں پر عمل پیرا تھے۔ یہ سلسلہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ختم ہوا۔ ارشاد ہوتا ہے کہ آج میں نے تمہارے لیے دین مکمل کر دیا، تم پر اپنی نعمت تمام کر دی اور تمہارے لیے اسلام کو بطور دین پسند کیا۔ اس آیت مبارکہ سے یہ بات بالکل واضح ہے کہ اب دین مکمل ہو گیا، کسی نبی کو معبوس کرنے کی ضرورت نہیں رہی۔ عملی صورت یہ ہے کہ دنیا بھر کے لوگوں نے، خواہ مسلم ہو یا غیر مسلم، اسلام کی بہت سی ہدایات اور تعلیمات کو اختیار کر رکھا ہے اور بنی نوع انسان کے شعور کا حصہ بن چکی ہے۔ دنیا کے کسی بھی معاشرے میں یہ ضرورت محسوس نہیں کی جاتی کہ ان کے مسائل میں رہنمائی کے لیے کوئی چیز نہیں ہے یا کسی چیز کے بارے میں ان کو معلومات نہیں مل سکتی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے تمام انبیاء کرام جو اپنی اپنی قوم اور قبیلے کے علاقوں کے لیے مبعوث ہوئے تھے
اور جو آسمانی ہدایات لائے تھے وہ اپنے لوگوں کے لیے تھیں۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کے دیگر انبیاء کرام صرف بنی اسرائیل کے لیے بھیجے گئے تھے۔ ایک قوم میں یکے بعد دیگرے اور کئی انبیاء کرام مبعوث ہوئے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کسی خاص قوم یا قبیلے یا کسی علاقے کے لیے مبعوث نہیں کیا گیا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا بھر کے اور قیامت تک کے تمام انسانوں کے لیے ہیں۔ قرآن کریم میں اس کے بارے میں ارشاد اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، اور جب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اللہ نے انبیاء سے پختہ عہد کر لیا کہ جو کچھ میں کتاب و حکمت سے دوں کہ تمہارے پاس ایک رسول آئے، اس کی تصدیق کرنے والا تمہارے پاس ہے، تم اس پر ضرور ایمان لاؤ گے اور تم اس کی ضرور مدد کرو گے۔ کیا تم اس سے اقرار کیا اور تم نے اس پر میرا بھاری عہد قبول کیا؟ وہ بولے کہ ہم نے اقرار کیا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ دیے ہوئے اس عہد کی روح سے تمام انبیاء کرام اس امر کے پابند ہیں کہ اگر ان کے زمانے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائیں گے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدد کریں گے۔ اب ہم بات کرتے ہیں خاتم النبیین کے بارے میں۔ خاتم النبیین جو ہے تمام انبیاء علیہ السلام، خاتم کے معنی ہوتا ہے ختم کرنے والا، اور خاتم الانبیاء سے مراد یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نبیوں کا سلسلہ جو ہے وہ ختم ہو گیا۔ خاتم النبیین سے مراد یہ ہے وہ نبی ہیں جن کے آنے سے نبوت کی تکمیل ہو گئی اور اب کسی اور نبی کی ضرورت باقی نہیں رہی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ میری اور تمام انبیاء کی مثال ایسی ہے جیسے ایک عمارت جو مکمل ہو گئی ہو، صرف ایک اینٹ کی جگہ خالی ہو، میری مثال اس آخری اینٹ کی سی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد اب نبوت کی عمارت مکمل ہو چکی ہے، اب قیامت تک کسی کو نبوت نہیں دی جائے گی، اور جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی تشریف لائیں گے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت پر ہی عمل کریں گے۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے، محمد تم میں سے کسی مرد کے باپ نہیں ہیں، آپ تو اللہ تعالیٰ کے رسول اور خاتم الانبیاء ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے محدود روایات میں واضح طور پر اعلان فرمایا کہ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا اور نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا ہے۔ آپ لوگوں کو چیپٹر سمجھ آیا ہوگا، کوشش کیجئے کہ اس کو یاد کریں اور اس کو دوبارہ سے پڑھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔